گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی تھی کہ دین کیا ہے. میں بطور مسلمان کے جب اپنے سفر کو کسی سے شیئر کرتا ہوں تو وہ کن چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے. کچھ وجودی حقائق ہیں, اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ان سوالات کے کچھ جوابات کائنات میں ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ جوابات ہیں جو پیغمبروں کی روایت دیتی ہے. ہم صاحب ایک سوال ایک سامع نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ خبر کے ذریعے جو ہمیں دین کی روایت ملتی ہے اور ان سوالوں کا جواب ملتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ خود پیغمبر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اطمینان قلب کے لیے آپ کوئی نشانی دے دیں, جبکہ آگے وہ یہ خبر ہی منتقل کر رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اس خبر کو پرسیو کر کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے, ان کو جو خبر ملتی ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ خبر آگے پہنچاتے ہیں. لیکن اگر آپ انسان کی شخصیت پر غور کریں تو وہ بہت سی چیزوں میں کشف حجاب چاہتا ہے. یعنی میری بھی آرزو ہوگی, آپ بھی آرزو ہوگی کہ کوئی حجاب اٹھ جائے, حقیقت کو ہم دیکھ لیں, اپنے پروردگار سے ملاقات کر لیں. یہ کائنات جس طرح ہمارے سامنے ہے, اس کے پس منظر میں کیا چیز کار فرما ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. یہ وہ تمنائیں ہیں جو میرے اندر بھی ہیں, آپ کے اندر بھی ہیں. پیغمبر بھی اس سے بالا تر نہیں ہوتے. چنانچہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں, رب ارنی. ظاہر ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی خواہش ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا. اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ پروردگار کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ کیف تحیی الموتیٰ, یعنی آپ کیسے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات, کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں بالکل انسانی فطرت کے لحاظ سے کیے گئے مطالبات ہیں. ان میں کوئی چیز اجنبی نہیں ہے. یہ خواہش آپ کے اندر بھی ہوگی, میرے اندر بھی ہوگی. استدلال جتنا کچھ ہوتا ہے, یا عقلی استدلال جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک اطمینان کی جگہ پر آپ کو پہنچاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ پردوں کو اٹھا دیتا ہے, وہ قیامت کو دکھا دیتا ہے, وہ عالم بالا کو ہمارے سامنے نمایاں کر دیتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں کو صرف یہ خبر نہیں دی جاتی کہ ایک وحی آ گئی ہے, انہیں بتا دیا گیا ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جبریل کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا. یہ بتاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک یہ عالم کھول دیا گیا, اور سدرہ پر جو کچھ اس وقت چھا رہا تھا اس کی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن پیغمبر نے ان کا مشاہدہ کیا. یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات اس طرح ہوئے کہ اس میں نہ آنکھ جھپکی, نہ کوئی تردد پیدا ہوا, بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے سامنے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح یہ مشاہدہ کرایا گیا. تو پیغمبروں کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں, بعض معجزات دیے جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم نے جب یہ چاہا تو اس میں بھی ایک مشاہدہ انہیں کرایا گیا. یہ چیز پیغمبروں کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے دی جاتی ہے کہ انہیں جا کے انسانوں کے سامنے اس کی گواہی دینی ہے, تو وہ اس کی شہادت دیتے ہیں, اس کی گواہی دیتے ہیں. لیکن وہ ان کے لیے مشاہدات ہوتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ مشاہدات نہیں ہوتے. ہم نے عقلی استدلال سے اس کو سمجھنا اور جاننا ہوتا ہے. تو ایک پیغمبر میں اور میرے اندر یا آپ کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ گواہی کے مقام پر کھڑا ہے. وہ گواہ تو کچھ دیکھے گا, کچھ براہ راست چیزوں سے واقف ہوگا تو اس کے بعد ہی گواہی دے سکے گا. لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ میں اس درجے میں پہنچ جاؤں جس درجے میں چیزوں کا مشاہدہ کر کے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یظنون انہم ملاقو ربہم, یعنی وہ عقلی استدلال سے گمان غالب اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملیں گے. ہمارے تمام علوم اسی طریقے سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. اس دنیا میں وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں وہ کچھ اپنے لوازم پیدا کرتی ہیں. اگر وہ اصل ہوتی ہیں تو ہم ان کی فرع ان سے متعلق کر لیتے ہیں, فرع ہوتی ہیں تو ان کی اصل تک کا سفر کر لیتے ہیں. یہ عقلی استدلال ہے, اور عقلی استدلال ہی سے ہمیں بعض نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے, یا پہنچنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. علم و عقل کا امتحان یہی ہے. اگر کشف حجاب ہو جائے تو پھر تو یہ امتحان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کیا چیز ہے جو بتانے کی رہ گئی اور کیا چیز ہے جو دیکھنے کی رہ گئی؟ انسان کے اندر البتہ طلب موجود ہے کہ پردے اٹھ جائیں, میں اس کو دیکھ سکوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پوری روایت قائم ہوئی ہے
اور دنیا میں قائم ہوئی ہے، تمام مذاہب میں وہ آپ کو ملتی ہے، جس میں لوگوں نے چاہا کہ وہ مشاہدہ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ریاستیں کیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اس کے لیے بہت سے اشغال ایجاد کیے گئے۔ مہاتما بدھ جو اس معاملے میں سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پوری داستان ہمارے علم میں ہے۔ وہ سالک کب بنے اور عرفان کی منزل پر کب پہنچے، جس کو نروان کہا جاتا ہے، یہ سب کیوں بتایا جاتا ہے؟ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ مشاہدہ حق کرے، اور مشاہدہ حق کی طلب اس کے اندر موجود ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہ ہونا ہے، ایک دن یہ پردے اٹھ جانے ہیں، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جس میں محشر برپا ہوگا، اس کائنات کا خالق براہ راست بات کرے گا اور ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تو طلب یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہ پوری ہونی ہے، یہ میرے اندر موجود ہے، لیکن جس امتحان میں مجھے ڈالا گیا ہے اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے ایمان بالغیب، یعنی میں دیکھنے کا تقاضا کیے بغیر اپنی عقل کی بنیاد پر استدلال قائم کر کے ان حقائق کو مانوں اور ان کے لازمی نتیجے کے طور پر اچھا عمل کروں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔